السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم معلومات شیئر کرنے لگا ہوں کہ تقدیر، تدبیر، رب کی رضا کیا ہے۔ ہم انسان بہت جلد گھبرا جاتے ہیں اور شکوہ گلا اللہ کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو معاملات پیش ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی والے سے آج بات چیت کرنے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بحری بیڑا جا رہا تھا اپنا سامان لے کر، اس میں کافی سارے تاجر موجود تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ سمندر کی لہروں میں ہلچل مچی اور جو بحری بیڑا تھا وہ ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو گیا، کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف۔ تو انہیں خدشہ یہ محسوس ہوا تاجر حضرات کو کہ شاید یہ بحری بیڑا جو ہے یہ الٹ جائے گا اور سمندر برد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے باہمی مشاورت سے ایک فیصلہ کیا، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جس کے سامان زیادہ ہیں، جس کے پاس، اس کا سامان جو ہے وہ پھینک دیا جائے تاکہ جہاز سے تھوڑا سا سامان کم ہونے کی وجہ سے، لوڈ وزن کم ہونے کی وجہ سے شاید ہم بچ جائیں اور ہمارا بحری بیڑا جو ہے وہ الٹنے سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ سوچتے ہوئے انہوں نے جب باہمی مشاورت کی تو وہ اس نتیجے پر راضی ہو گئے، اس فیصلے پر۔ اتفاق سے ایک تاجر تھا جو اس کے پاس سب سے زیادہ سامان تھا، تو انہوں نے اس کا سامان اٹھا کر پھینکنے کی جب کوشش کی تو وہ تاجر ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا، یعنی وہ لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آیا اور اس نے کہا کہ میرے ہی سامان کیوں پھینکا جائے، تھوڑا تھوڑا سب کا پھینکا جائے۔ اسی بات پر تکرار ہونا شروع ہوا، تو جو باقی تاجر تھے انہوں نے سامان کے ساتھ ساتھ اس تاجر کو بھی اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جب اس تاجر کو انہوں نے سمندر میں پھینکا تو جب اس تاجر کو ہوش آیا جو سمندر میں پھینکا گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے کے اوپر موجود ہے، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، بہرحال اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی تو اس نے اس کو شکار کیا اور اپنے کھانے کے لیے بندوبست کیا۔ یوں ہی چند دن گزرتے گئے، وہ ادھر سے اس جنگل میں سے، جزیرے میں سے کچھ چیزیں کھانے پینے کی تلاش کرتا، انہیں کھاتا اور گزر بسر کرتا، اور اس نے چھوٹی سی ایک جھونپڑی بھی بنا لی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آگ جلا رہا تھا تو ایک چنگیاڑی بھڑک اٹھی اور اس کی جھونپڑی کو لگ گئی۔ جب جھونپڑی کو آگ لگی، وہ تنکوں کی بنی ہوئی تھی، خشک لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی، اس نے زور پکڑا اور خوب آگ مچی۔ تو وہ بندہ واویلا کرنا شروع کر دیا، اس نے شور کیا، گریہ زاری کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ گلا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے تم نے مجھے سمندر میں پھینکا، میرے سامان کے ساتھ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اب مجھے جا کر ایک جھونپڑی نصیب ہوئی، میرے جینے کا کچھ سامان بچا تھا، مجھے کچھ آس امید لگی تھی، آج تم نے وہ جھونپڑی بھی جلا ڈالی۔ تو وہ یہ باتیں کر رہا تھا تو اتنے میں اسے دور سے کچھ چھوٹی چھوٹی بحری بیڑیاں نظر آئیں، کشتیاں نظر آئیں اس کی طرف آتے ہوئے۔ تو وہ جب اس کے پاس پہنچی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم یہاں قریب ہی رہتے ہیں۔ تو
تو جہاں تم رہتے ہو اس جزیرے پہ کوئی بندہ آباد نہیں، ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ خالی ہے، لیکن آج جب آگ لگی، یہاں سے دھواں اٹھا، تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی ہمیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، تو اس لیے ہم سب دوست مل کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، پھر اس نے سارا واقعہ ان کو سنایا کہ اس طرح ہمارا بحری بیڑا آیا تھا اور ہم سمندر میں تھے، اور سمندر میں تو نہیں آئی، لہروں نے ہلچل مچائی، مجھے انہوں نے پھینک دیا سمندر میں اور میں یہاں پہنچ آیا۔ تب وہ جو بندے آئے تھے اس کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں اس دن کے واقعہ کو، وہ تھوڑی دیر آگے جا کر وہ بحری بیڑا تھا جو وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا، تو اس کا مطلب کہ اس بحری بیڑے میں سے صرف آپ بچے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ وہ بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی سب حکمتیں جاننے والا اور سمجھنے والا ہے، تو ہی بہترین مسبب الاسباب ہے، تو ہی زندگی بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، کہ اگر اس دن انہوں نے مجھے نہ پھینکا ہوتا سمندر میں تو میں بھی آج ان کے ساتھ غرق ہو گیا ہوتا، اگر آج میرے جھونپڑے کو آگ نہ لگتی تو ہو سکتا ہے یہ دھواں نہ اٹھتا، اور یہ دھواں نہ اٹھتا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی میں ادھر ہی پڑا رہتا، مجھے بچانے کے لیے بھی کوئی نہ آتا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو گریہ افزاری کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑنے کی بجائے، اللہ نے جو ہمیں چند سانسیں دی اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اگر میرا یہ میسج آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔